بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَوْلِهِمْ، اور کہنا ان کا، بے شک ہم نے قتل کیا المسیح، مسیح کو، جو عیسیٰ بیٹا مریم کا رسول ہے اللہ پاک کا، وما قتلوہ وما صلبوہ، حالانکہ نہیں قتل کیا انہوں نے حضرت عیسیٰ کو، وما صلبوہ، اور نہ انہوں نے ان کو سولی پر چڑھایا، ولیکن قتلوا من شبہ لہم، ولیکن قتلوا من شبہ لہم، لیکن قتل کیا انہوں نے اس کو من شبہ لہم، کہ شبہ ڈالا گیا اس پر ان کے سامنے، ان الذین اختلفوا فیہ لفی شک منہ، بے شک وہ لوگ جو اختلاف کرتے ہیں بیچ اس کے، لفی شک، البتہ بیچ شک کے ہیں، منہ اس سے، ما لہم بہ من علم، نہیں ہے واسطے ان کے ساتھ اس کے، من علم، کوئی علم، الا مگر اتباع الظن، تابعداری کرنا ظن کی، وما قتلوہ یقیناً، اور نہیں قتل کیا انہوں نے یقیناً، پکی بات ہے، یقینی بات ہے، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اٹھا لیا اللہ نے ان کو اپنی طرف، وکان اللہ عزیزاً حکیما، اور ہے اللہ پاک غالب حکمت والا، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ الا لیؤمنن بہ قبل موتہ، اور نہیں کوئی اہل کتاب سے مگر ایمان لائے گا ساتھ عیسیٰ کے، قبل موتہ، پہلے قبل موتہ، حضرت عیسیٰ کے مرنے سے پہلے، بیوم القیامہ، اور دن قیامت کے ہوں گے حضرت عیسیٰ اوپر ان کے شہیدن، گواہی دینے والے، فبظلم من الذین ہادوا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ، اور بات ان کی، وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ، اور قول ان کا کہ ہم نے، ہاں بہت اچھا سوال ہے، شابش، یہ سوال اس نے بہت اچھا کیا ہے، لیکن نام نہیں لکھا، ایک کام اچھا اور ایک برا، کس نے لکھی ہے یہ پرچی؟ شاباش شاباش، وقت ضائع نہ کرو۔ کس نے لکھا ہے؟ عیسیٰ بن مریم رسول اللہ، یہود تو عیسیٰ کو رسول نہیں مانتے تھے اور کہتے تھے وہ ابن الزنا ہے، یہاں کیوں رسول اللہ ذکر کیا؟ کس نے لکھا ہے؟ شاباش، آپ کو 100 روپیہ انعام دوں گا، ہے بہرحال قرض جب مل جائے۔ ہاں شاباش، بہت اچھا سوال کیا ہے، ایسا سوال کرو تب مزہ ہے، فضول سوالوں میں وقت ضائع کرتے ہو۔ چلو میں جواب دیتا ہوں، پہلے ذرا بات سمجھیں۔ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ، اور قول ان کا بطور فخر کے، قول یہود، کہ بے شک ہم نے قتل کیا مسیح عیسیٰ بن مریم کو، عیسیٰ بن مریم کو، یہ رسول اللہ ان کا مقولہ نہیں ہے، رسول اللہ یہودیوں کا قول نہیں، یہ استبعاد من اللہ ہے۔ تو بات سمجھو، یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے؟ استبعاد، ان کا قول جہاں ختم ہو گیا عیسیٰ ابن مریم، بس اللہ نے فرمایا قتل نہ قتل رسول اللہ، وہ اللہ کا رسول ہے، یہ بے ایمان قتل کر سکتے ہیں؟ پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی آئی ہے کہ نہیں؟ یہ جو رسول اللہ ہے یہ ان کا مقولہ نہیں ہے قولہم، بلکہ یہ استبعاد ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ وہ میرا رسول تھا، اس کو یہ بے ایمان کب قتل کر سکتے ہیں؟ میں نے اس کو اوپر اٹھایا ہے۔ تو یہ رسول اشکال تب ہوتا ہے کہ رسول اللہ قول یہود مانا جائے،
قول یہود ان کا مقولہ مانا جائے، حالانکہ یہ یہود کا مقولہ نہیں ہے بلکہ استبعاد ہے من جانب اللہ۔ کوئی جواب سمجھ آئیے بات؟ اچھا نہ آئے تو پھر پوچھ لینا۔ دیکھو وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ، یہ قول ان کا بطور فخر کے، ناز اور غرور کے تھا کہ ہم نے عیسیٰ بیٹے مریم کو قتل کیا ہے، اس پر اکڑے ہوئے تھے۔ اللہ نے فرمایا رسول اللہ ما قتلوه، رسول اللہ وہ اللہ کا رسول ہے عیسیٰ بیٹے مریم کے، اس کو یہ قتل کر کیسے سکتے ہیں؟ اس سے بعد وما قتلوه، نہیں قتل کیا انہوں نے اس کو، وما صلبوه، ہاں وما صلبوه، اور نہیں سولی پر چڑھایا۔ خیال کرنا یہ رسول کا نسب تمہیں دھوکہ نہ دے، رسول اللہ کا نسب نہ دھوکہ دے ان کا مقولہ بناتے ہوئے۔ ہاں دیکھو وما قتلوه وما صلبوه۔ اب ذرا توجہ ہے میری طرف، ایک قادیانی نے ایک غلط معنی کیا، میں وہ کر رہا ہوں قادیانی کا غلط معنی، میرے ذمہ نہ لگا دینا، مہربانی کرنا۔ قادیانی والا غلط معنی آپ کو بتا رہا ہوں، دوسرے جہاں غلط معنی کیا ہے مرزا قادیانی نے۔ تو مرزائی حضرت عیسیٰ کے مصلوب ہونے کے قائل ہے۔ مرزائی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ، یہ جو لاہوری ہے حضرت عیسیٰ کو سولی دی گئی، اور جو دوسرا قادیانی ہے بے ایمان مرزا قادیانی، وہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کو سولی نہیں دی گئی بلکہ حضرت عیسیٰ کی قبر ادھر کشمیر میں ہے۔ کشمیری بڑے خوش قسمت ہے، وہاں پر کہتے ہیں کوئی لمبی چوڑی قبر بھی ہے، تو اس کو حضرت عیسیٰ کی قبر کہتی ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ یہاں دفن ہوئے۔ پتہ نہیں حضرت عیسیٰ فلسطین سے کشمیر کیسے آ گئے؟ تو یہ قادیانی بے ایمان کی بکواس ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پر موجود ہیں اور قرب قیامت ان کا نزول ہوگا، اور جو اس عقیدہ کا منکر ہے وہ بالکل پکا مرتد اور زندیق اور کافر لا شک ہے۔ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، نہ قتل کیا انہوں نے، وَمَا صَلَبُوهُ۔ اب قادیانی مانا ہے، اب میری طرف دیکھو، قادیانی کہتا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے قتل نہیں کیا، انہوں نے سولی نہیں چڑھایا، یعنی مارا نہیں ہے۔ صلبو سے مراد اماتت ہے، انہوں نے لکڑیوں پہ چڑھایا، اور آگے مارا میں نے، جیسے قاتل گولی مارتا ہے جان نہیں نکالتا، تو قاتل کا کام گولی مارنا ہے یا چھری مارنا ہے، تو یہ نہیں ہے کہ بندہ مارنا ہے، بندہ قاتل نہیں مارتا، چھری یا گولی قاتل مارتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں یہاں مانا یہ ہے کہ انہوں نے قتل نہیں کیا، یعنی مراد قتل سے اماتت ہے، وما صلبوه، اور انہوں نے سولی نہیں چڑھایا۔ سولی چڑھانے کا مطلب بھی یہاں پر اماتت ہے، انہوں نے تو لکڑیوں پہ چڑھایا نا، آگے جان تو ہم نے نکالی۔ سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے؟ جس طرح چاقو تم مارتے ہو، پیر تم مارتے ہو، تو جان کون نکالتا ہے؟ اللہ پاک نکالتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ آیت ایسے ہے کہ انہوں نے قتل نہیں کیا، یعنی جان نہیں نکالی، انہوں نے سولی نہیں چڑھایا یعنی جان نہیں نکالی، ولیکن شبہ لہم، ولیکن شبہ لہم۔ ہاں بھئی، تو یہ معنی بالکل غلط ہے۔ صلب کا معنی ہوتا ہے تعلیق الانسان للقتل، مفردات راغب میں صلب کا معنی اماتت نہیں ہے۔ آج بھی جو حیات عیسیٰ کے منکر ہیں وہ یہ بک بک کرتی ہیں
آپ کو ان کی بک بک سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ اب میں جواب عرض کر رہا ہوں کہ سالبو یا سلب کو اماتت کے معنی میں لینا یہ کسی لغت میں نہیں، یہ لغت کا خلاف کرنا ہے۔ سلب کا معنی ہوتا ہے تعلیق الانسان للقاتل مفردات راغب۔ امام راغب نے اس کا معنی کیا کسی انسان کو لکڑیوں پر لٹکانا، تعلیق یا کسی اوپر جگہ پہ لٹکا دینا۔ اماتت والا معنی نہیں، تعلیق والا معنی ہے سلب کا، اوپر لٹکانا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ مارنا تو دور کی بات، انہوں نے حضرت عیسیٰ کو لکڑیوں پہ بھی نہیں چڑھایا، سولی والی لکڑیوں پہ بھی نہیں چڑھایا۔ یہ تو اسی طرح یہ شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نہ اس کو مارا ہے نہ سولی پر چڑھایا ہے، نہ اس کو مارا ہے نہ سولی پر چڑھایا ہے۔ تو جہاں پر سولی پر چڑھایا اماتت کے معنی میں نہیں لے رہے، یہ صرف ان بےایمانوں کی بےایمانی ہے کہ صلبوہ کا معنی کرتے ہیں اماتت، کہ انہوں نے لکڑیوں پہ چڑھایا، آگے انہوں نے مارا نہیں ہے، مارا اللہ نے، یعنی مر گئے ہیں اللہ نے۔ تو میں جواب کیا دے رہا ہوں کہ صلب سے اماتت مراد لینا یہ لغت کے بھی خلاف ہے، اور یہ اجماع المفسرین کے بھی خلاف ہے، اور خود قرآنی نصوص کے بھی خلاف ہے۔ یہ آج وہ ابو الخیر اسدی ایک دجال گزرا ہے ملتان میں، تو اس کے پیروکار وہ بھی نیم مرزئی ہیں، اور انہوں نے حیات عیسیٰ کا انکار کیا۔ اور اسی طرح آپ کے خیبر پختونخوا میں بعض چھپے رستم جن کا ابھی تک کوئی پتہ چتا نہیں، اور کئی دفعہ ہماری گفتگو بھی ہوئی، اور وہ ایسے ایسے حضرت ہیں کہ اگر آپ کو علم ہو جائے تو آپ کے سروں سے ٹوپیاں اتر جائیں، اور وہ حیات عیسیٰ کے اندرون خانہ بالکل منکر ہیں۔ سن رہے ہو میری بات؟ ہاں، تو اس طرح کے کئی لوگوں نے یہ بات کی، اس لیے اس بات کو ذرا سمجھو۔ سلب کا معنی اماتت کسی لغت میں نہیں، سلب کا معنی ہے تعلیق الانسان، انسان کا لٹکانا، اماتت کا مرحلہ بعد میں ہے۔ اسی طرح حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کشتند اورا، وہی سلب کا معنی کرتے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہے، دوسرا فائدہ ما کا تلو ہو کہ یہ ما نافیہ ہے، ما سلبو ہو یہ ما بھی نافیہ ہے۔ اب یہاں تین چیزیں ہیں، ایک ہے فعل، فاعل، مفعول۔ اب سوال یہ ہے کہ ما قتلو ما سلبو کی نفی کس پہ داخل ہے؟ ہاں بھئی کیا کہا میں نے؟ شابش بولو۔ ما قتلو کی ما نافیہ، ما سلبو کی ما نافیہ۔ اب سوال یہ ہے کہ آگے تین چیزیں ہیں، ایک ہے فعل، ایک ہے فاعل، ایک ہے مفعول۔ باس اس میں ہے کہ یہ نفی کس طرح متوجہ ہے، فعل کی طرف یا فاعل کی طرف یا مفعول کی طرف، تین میں سے کس کی طرف ہے؟ اب اندر دیکھو اور اس بات کو سمجھو کہ ما قتلو ہو، نفی ہم لوٹا رہے ہیں، فعل پر داخل کرتے ہیں۔ نہیں قتل کیا انہوں نے، نہیں سولی چڑھایا انہوں نے، بلکہ کچھ اور کیا انہوں نے۔ معنی یہ بنے گا کہ نہ قتل کیا انہوں نے،
نہ سولی چڑھایا انہوں نے بلکہ کچھ اور کیا انہوں نے. یہ نفی اب فعل پہ داخل ہوگی تو معنی یوں بن جائے گا کہ انہوں نے قتل بھی نہیں کیا، سولی بھی نہیں چڑھایا، بلکہ کچھ اور کیا انہوں نے، حالانکہ کچھ اور بالکل نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا. تو یہ معنی صحیح نہیں ہے. دوسرا اگر یہ نفی فاعل کی طرف متوجہ ہو تو پھر معنی ہوگا انہوں نے قتل نہیں کیا، انہوں نے سولی نہیں چڑھایا، کسی اور نے قتل کیا ہے. ہاں بھئی نفی اگر فاعل پہ متوجہ کریں تو معنی کیا ہوگا کہ ان یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل نہیں کیا، یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کو سولی پر نہیں چڑھایا، کسی اور نے قتل کیا یا سولی پر چڑھایا. یہ معنی بھی ٹھیک نہیں ہے. کسی نہ انہوں نے چڑھایا نہ کسی اور نے سولی پہ چڑھایا، نہ انہوں نے قتل کیا نہ کسی اور نے حضرت عیسیٰ کو قتل کیا. تیسرا احتمال ہے کہ نفی کس پر داخل ہو؟ مفعول پر، اور معنی یہ ہوگا کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل نہیں کیا. توجہ ہے نا، یہودیوں نے ان کو، اور مفعول کی طرف لگاؤ نفی، یہودیوں نے ان کو قتل نہیں کیا، ان کو سولی نہیں چڑھایا، بلکہ ان کے علاوہ کسی کو چڑھایا. یہ معنی صحیح ہے. یہ معنی صحیح ہے کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کو سولی پر نہیں چڑھایا، ان کو قتل نہیں کیا، کسی اور کو قتل کیا اور سولی پر چڑھایا. یہ معنی صحیح ہے. بابا زندہ باد بیٹھے ہے بابا. ہاں بھئی سمجھ گیا یا نہیں سمجھ گیا؟ اس بات کو ذرا اچھی طرح سمجھو. بعد میں دیکھنا میں نے آپ کے سامنے کیا کہا کہ ما صلبو ما قتلو کی ما نافیہ. اب سوال یہ ہے کہ احتمال ہیں تین کہ یہ نفی فعل پہ داخل ہوگی یا فاعل پہ داخل ہوگی یا مفعول پہ داخل ہوگی. اگر فعل پہ داخل کرو یا فاعل پہ، جس طرح مرزا شیطان اور وہی جو منکرین حیات عیسیٰ ہیں وہ کرتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں معنی ٹھیک بالکل نہیں بنتا. تو اگر یہ معنی کرو نا فعل پہ داخل تو معنی یہ ہوگا کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل نہیں کیا، سولی پہ نہیں چڑھایا، کچھ اور کیا، کچھ اور کیا، حالانکہ کچھ بھی نہیں کیا. اور اگر نفی فاعل کی طرف ہو تو معنی ہوگا یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل نہیں کیا اور انہوں نے سولی نہیں چڑھایا، کسی اور نے چڑھایا. یہ بھی بالکل غلط ہے. اور تیسرا کہ نفی کس کی طرف متوجہ ہو؟ مفعول کی طرف، اور معنی یہ ہوگا کہ انہوں نے عیسیٰ کو قتل نہیں کیا، عیسیٰ کو سولی نہیں چڑھایا، کسی اور کو چڑھایا. تو بالکل ٹھیک. ولیکن من شبہ لہم، ولیکن من شبہ لہم، تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے. تو جہاں پر نفی کس پہ داخل ہوگی؟ مفعول پر. یہ بات ذہن میں رکھنا. اچھا ایک اور ضابطہ بھی ذہن میں رکھ لو کہ جہاں پر آ چکا ہے ما قتلو ہو و ما صلبو ہو اور آگے کیا ہے ولا، تو جہاں پر بھی عبارت جو بنے گی ما قتلو ہو و ما صلبو ہو ولیکن قتلو او صلبو من شبہ لہم، وہی فعل بعد میں آئے گا. جس فعل کی نفی کی جائے اسی فعل کو لیکن کے بعد میں ذکر کیا جاتا ہے. اب معنی بن گیا. اب دیکھو وما قتلوا وما صلبوا ولکن قتلوا من شبہ لہم، لیکن قتلوا من شبہ لہم، لیکن قتل کیا انہوں نے من شبہ لہم، اس کو جو
شبہ ڈالا گیا ان کے سامنے. اب ذرا بات سمجھے. بقولہم انا قتلنا المسیح، درمیان میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی ہے وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر یہود نے جب کیس کیا اور یہود کے سپریم کورٹ سے حضرت عیسیٰ کی گرفتاری کے وارنٹ جاری ہوئے اور فوج، یہودیوں کی فوج حضرت عیسیٰ کو گرفتار کرنے کے لیے ان کے محلے میں پہنچ گئی، تو اب روایات مختلف ہیں. بعض روایات میں یہ موجود ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ وہاں پر حضرت کے ساتھ 12 ان کے مخلص اصحاب حواریین تھے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سمجھ لگ گئی کہ اب ہر طرف سے حملہ آور ہو گئے اور ابھی گرفتاری ہوگی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام پا کر حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ کون ہے تم میں سے جو جس پر میری شبہ اور شبیہ ڈالی جائے اور اس کو میری جگہ پہ قتل کر دیا جائے گا اور قیامت کے دن وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. تو ایک نوجوان کھڑا ہوا، اس نے کہا جی میں حاضر ہوں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تیرے علاوہ کوئی، تو اور کوئی نہ اٹھا. تو پھر وہ اٹھا. تو حضرت عیسیٰ نے فرمایا اللہ نے تجھے قبول کیا. تو جو ہی وہ فوجی آگے آئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے خرق کے عادت طور پر وہ جو حضرت عیسیٰ کا صحابی تھا اس پر حضرت عیسیٰ کی شبیہ ڈال دی. شبیہ ڈالنے کا مطلب اس کا چہرہ حضرت عیسیٰ کی طرح ہو گیا. شبہ لہم. اب اور حضرت عیسیٰ کو بذریعہ ملائکہ آسمانوں کی طرف اٹھا لیا. اب جب فوجی اندر داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو سمجھا یہ حضرت عیسیٰ ہیں. تو وہ حواری تھا، انہوں نے پکڑا، سولی پہ چڑھایا. جب سولی پہ چڑھایا تو انہیں شک پڑ گیا کہ یہ تو حضرت عیسیٰ نہیں ہے، اس کا صرف چہرہ حضرت عیسیٰ والا ہے، باقی وجود تو کچھ اور ہے. حضرت عیسیٰ والا یہ نہ حلیہ ہے، صرف چہرے کا ظاہر نظر آیا ہے. اور ان کو شک پڑ گیا خود کہ حضرت عیسیٰ ہیں یا نہیں. اور جو دوسرے تھے انہوں نے بھی یہی سمجھا کہ اللہ جانے حضرت عیسیٰ ہیں یا نہیں. ایک روایت یہ ہے. دوسری یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کو جو فوجی گرفتار کرنے کے لیے گھر کے اندر یہودی داخل ہوا تھا تو حضرت عیسیٰ کو اللہ نے اوپر اٹھا لیا اور اس یہودی فوجی پر حضرت عیسیٰ کی شبیہ اور شکل ڈال دی. تو وہ جب باہر نکلا تو ان کے لوگوں نے اس یہودی کو پکڑ کے سولی پہ چڑھایا اور سمجھا کہ حضرت عیسیٰ کو چڑھایا. بعد میں انہیں شک پڑ گیا بھئی وہ فوجی کدھر ہے، جنرل پرویز مشرف نظر نہیں آ رہا، وہ کدھر گیا، وہ تو ادھر ہی تھا. تو وہ فوجی مشہور تھا. تو بعد میں انہیں شبہ پڑا ہو یہ کیا بن گیا، ہمارا تو جنرل غیب ہے. تو وہی جنرل تھا جس کو انہوں نے سولی چڑھا دیا. تو ان پر معاملہ مشتبہ ہو گیا. دوسری روایت یہ میں آپ کے سامنے روایتیں پیش کر رہا ہوں جو مفسرین نے کی. اور تیسرا کہتے ہیں کہ ایک مکان میں جہاں حضرت عیسیٰ مقیم تھے تو وہاں پر حملہ جب کیا گیا تو حضرت عیسیٰ تو آسمانوں پہ چلے گئے. اب یہودیوں کی فوج نے ڈرامہ رچایا جیسے ایبٹ آباد والا ڈرامہ تھا. ہاں تو انہوں نے ایسا ڈرامہ رچایا. انہوں نے کوئی آدمی پکڑ کے اس کو سولی چڑھا کے کسی کو زیارت ہی نہیں کرائی، فتوے شتوے دے کر کہ اس منحوس کی زیارت کرنا بھی حرام ہے
انہوں نے اس کی لاش غائب کر دی، دفن کر دیا، جیسے ایبٹ آباد میں ڈرامہ ہوا۔ آج تک دنیا میں شبہ ہے کہ پتہ نہیں وہ کون تھا کون نہیں تھا۔ اگر وہ اسامہ ہوتا تو اس کی میت کیوں نہیں دکھائی گئی، لاش کیوں نہیں دکھائی گئی، یا اس کو زندہ گرفتار کیوں نہیں کیا گیا؟ آج تک دنیا پہ اشتباہ ہے۔ یہی کام انہوں نے کیا یہودیوں نے کہ حضرت عیسیٰ تو آسمانوں پہ چلے گئے، پیچھے انہوں نے ڈرامہ رچایا خواہ کے فلاں حضرت عیسیٰ کو پھانسی مل گئی، یہ ہو گیا وہ، تو اس کی نظیر بالکل ایبٹ آباد والا واقعہ ہے۔ پتہ نہیں اللہ کرے آپ کو سمجھ آئی ہو، ہاں، لیکن اس کو سمجھ آئے گی جس کو واقعہ معلوم ہوگا۔ اگر وہ واقعہ معلوم ہے تو آیت پر کوئی اشکال نہیں۔ انہوں نے ایسا ٹوپی ڈرامہ کیا اور خواہ جی فلانا پھانسی لگ گیا، جیسے عام طور پہ یہودی اور ان کی نسل کرتی آئی ہے، تو بالکل وہی ٹوپی ڈرامہ کر کے تو بات انہوں نے گول مول کر دی، ولیکن شبہا لہم، گول مول کر دی اور ختم کر دی۔ اب مولانا حسین علی صاحب رحمت اللہ علیہ کی جو تقریر ہے وہ بالکل اس کے قریب ہے جو میں نے آپ کے سامنے کی ہے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ کوئی ضرورت نہیں پلانے پر اس کی شکل میں تبدیل کیا، اس کی صورت میں تبدیل کیا۔ امام رازی نے بھی اس پہ اعتراض کیا ہے۔ امام رازی نے تفسیر کبیر میں دو اعتراض کیے۔ ایک اعتراض یہ کیا کہ اگر تم کہو کہ حضرت عیسیٰ کے حواری کی شکل حضرت عیسیٰ کی بنا دی گئی یا وہ یہودی کی شکل حضرت عیسیٰ کی بنا دی گئی، تو امام رازی نے پہلا اعتراض یہ کیا کہ پھر تو کسی چیز کا اعتبار نہیں رہے گا۔ مثلا زید ہے تو ہو سکتا ہے وہ زید اصلی نہ ہو بلکہ کسی کی شبیہ ہو، تو اس کا نکاح کیسے پڑھیں گے؟ یہ رازی کا اعتراض ہے۔ اور اس کے ساتھ معاملات کیسے کریں گے؟ ایک تو یہ اعتراض۔ دوسرا، امام رازی کہتے ہیں کہ اس کی کوئی مضبوط نقل بھی نہیں اور یہ شبہ بھی ہے۔ یہ جو پہلا اعتراض ہے نا رازی کا، یہ کمزور ہے۔ رازی بڑے آدمی تھے، لیکن یہ کوئی کیونکہ وہ شبیہ اگر ڈالی گئی ہو تو وہ خرق عادت کے طور پر ڈالی گئی، اور جو خرق کی عادت ہوتی ہے وہ اپنے مورد پہ بند ہوتی ہے۔ مثلا حضرت عیسیٰ جو بغیر باپ کے پیدا ہو گئے، آج کوئی اگر پیدا ہو تو وہ بہانہ کر سکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ ہو سکتے ہیں، میں نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابراہیم آگ سے بچ گئے، کبھی آپ نے تنور میں چھلانگ لگائی ہے کہ ہو سکتا ہے یہ بھی ٹھنڈی ہو، یا بٹے میں کسی نے چھلانگ لگائی ہو، ممکن ہے حضرت ابراہیم والی آگ ٹھنڈی تھی، یہ بھی ہو۔ کبھی آپ نے ڈنڈا اٹھایا اور کبھی شبہ ہوا کہ ہو سکتا ہے حضرت موسیٰ کا ڈنڈا سانپ بن گیا، اور یہ بھی تو سانپ تو نہیں ہے، کوئی ڈرا ہے ڈنڈے سے؟ لگنے سے تو ڈرتے ہیں لیکن سانپ بننے سے کوئی خطرہ چھترا نہیں۔ تو یہ کہنا کہ شبہ لہم ان کی شکل بدل دی گئی تو اس سے نکاح طلاق کا نظام نہیں رہے گا، بھئی خرق عادت ہے، اپنے مورد پہ بند رہے گا، اس سے ضابطہ کلیہ پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ رازی رحمہ اللہ اچھے نیک آدمی تھے، اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ تھوڑا سا ایک مسئلہ تھا کہ منطقی تھے، اور منطقی کا ذہن دو طرف نہیں چلتا، اس کی فوجیوں کی طرح ایک سائیڈ ہوتی ہے۔ فوجی جو ہے نا، فوجی ذہن منطقی کا فوجی ذہن ہوتا ہے، اور فوج والا ذہن صرف ایک سائیڈ پہ ذہن چلتا ہے، دوسرے طرف جو ہے موڑ بند ہوتا ہے۔ دیکھو مسمت تخذ العجل، ہاں کدھر گیا بھائی؟ فرمایا ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبہ لہم، شبہ لہم۔ حضرت بھی فرماتی ہیں کہ ان پر معاملہ مشتبہ ہو گیا، سمجھ نہیں آئی کہ کیا بنے گا۔ تو میرا خیال ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے، حضرت کی تقریر بھی وہی ہے جو ایبٹ آباد والے واقعہ کے قریب قریب۔ ان الذین اختلفوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا اس میں، یہ کون لوگ مراد ہیں؟
دو قولیں، بعض کہتی ہیں یہود و نصارہ دونوں، یہود بھی شک میں پڑ گئے، فوجیوں نے ڈرامہ کیا، فوج نے ڈرامہ کر دیا تو قوم یہود کی شک میں پڑ گئی کہ اللہ جانے حضرت عیسیٰ کو پھانسی دیا یا پتہ نہیں کس کو دیا وہ، اور اسی طرح عیسائیوں میں بھی اختلاف ہو گیا، بعض کہنے لگے جی اللہ ہم میں رہا تھا اور جب تک چاہا اب چلا گیا، بعض کہتے جی اللہ کا بیٹا ہے اندر رہا، اب جب اللہ نے چاہا تو اپنے پاس بلا لیا، بعض نے کہا کیا ان کرایا یہ سب چیزیں ان الذین اختلفوا فیہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف میں لفی شک منہ، البتہ بیچ شک کے ہیں اس کے بارے میں، ما لہم بہی من علم، نہیں ہے بس سے ان کے حضرت کے ساتھ یعنی ان کے بارے میں کوئی علم سوائے اتباع الظن، اتباع ظن کے، صرف گپو ٹیشن اور گپیں شپیں لگاتی ہیں، باقی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ پھر فرمایا وما قتلوہ یقینا، ما قتلوہ یقینا، نہیں قتل کیا انہوں نے حضرت کو، پکی بات ہے یہ تاکیدی تاکید ہے، بر رفعہ اللہ، بلکہ اٹھا لیا اللہ نے اس کو، رفعہ اللہ الیہ، اٹھایا ان کو اللہ پاک نے اپنی طرف، الی سمائہ، وکان اللہ عزیزا حکیما، اور ہے اللہ پاک عزیز، کیا معنی عزیز؟ وہ اپنے بندے کو آسمانوں پہ اٹھا سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے 1.25 لاکھ میں سے کسی کو تو نہیں اٹھایا، صرف ایک عیسیٰ کو کیوں اٹھایا؟ فرمایا حکیمہ، اس میں اس کی اپنی حکمتیں ہیں، تم کون ہو پوچھنے والے؟ عزیز کا معنی اٹھا سکتا ہے، حکیم کا معنی اٹھانے میں بھی حکمت ہے۔ 1.25 لاکھ میں سے کسی کو نہیں اٹھایا، حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا تو اس میں بھی اس کی حکمت ہے، تم کون ہو پوچھنے والے، کیوں اٹھایا؟ یہ اس آیت پہ آ کرنا بڑے بڑے بزرگ بہت بڑی غلطی کرتی ہے، بہت بڑی۔ مرزائیہ کا جواب جب نہیں آتا تو نہ دو نا، ہمارے حوالے کر دو، ہم نبڑ لیں گے۔ بہت غلطی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مرزا کہتا ہے کہ رفعہ اللہ، اس سے مراد رفعت درجات ہے، رفعت درجات، اور روحانی رفع ہے، روحانی روح کو اللہ نے اٹھایا۔ ہاں مرزا کہتا ہے کہ اللہ نے کس کو اٹھایا؟ روح کو اوپر اٹھا لیا۔ اب آپ کے حضرات جواب دیتی کہ ما قتلوہ، قتل جسم ہوتا ہے تو جو روح نہیں ہوتا، تو قتل چونکہ جسم ہوتا ہے لہذا اٹھایا بھی جسم کو، قتل چونکہ جسم ہوتا ہے لہذا اٹھایا بھی جسم کو۔ میں حیران ہوں کہ حضرت نے بھی ہمیں جب پڑھایا تو یہ نہیں پڑھایا تھا حضرت نیلوی شاہ صاحب نے، لیکن کتاب میں لکھا ہے، ان کی کتاب میں بھی یہ لکھا ہے قتل جسم ہوتا ہے لہذا اٹھایا بھی کس کو ہے؟ جسم کو ہے، رفع بھی جسم کا ہے۔ پتہ نہیں اللہ جانے جب ہمیں حضرت نے پڑھایا بالکل نہیں کہا، کتاب میں یہ لکھا ہے، اور یہ انتہائی غلط معنی ہے، اسی سے للڑوں نے لیا، انہوں نے کہا قتل جسم ہوتا ہے تو زندہ بھی جسم ہوتا ہے۔ یہاں پر آ کر تمہارے جو اشاعتی مولوی ہے نا وہ ڈنڈی مارتی۔ پہلے شاید آپ نے بھی سنا ہوگا، یہ دلیل سنی ہے بے قتل ما قتلو ہو، قتل کا تعلق جسم کے ساتھ ہے تو رفع کا تعلق بھی کس کے ساتھ ہے؟ جسم کے ساتھ۔ کبھی سنا ہے؟ ہاں
خیر شکر ہے تم بچے ہوئے ہو. بہرحال یہ بڑے بڑے بزرگ غلطی کرتے ہیں، بڑے بڑے اکابر اس میں غلطی کا شکار ہیں. یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، جب دلیل نہ آئے تو لکل فن رجال چھوڑ دینا چاہیے. ہاں بھائی وہ تقریر یہ کرتے ہیں کہ ما قتل ہو، یقیناً قتل جسم ہوتا ہے تو رفع بھی کس کا ہوا؟ جسم کا. تو پہلی بات یہ ہے کہ قتل جسم ہوتا ہی نہیں ہے، قطع جسم ہوتا ہے. قتل اور قطع میں فرق ہے. تمام اہل لغت نے لکھا ہے القتل زوال الروح عن الجسد کالموت. قتل کا معنی کیا ہے؟ زوال الروح عن الجسد کالموت. قتل کا معنی ہے روح کا جسم سے جدا ہو جانا. تو قتل کا تعلق ہی کس کے ساتھ ہے؟ روح کے ساتھ. جب تک روح اندر موجود رہے وہ مقتول نہیں. مقتول تب بنے گا کہ روح جسم سے زائل ہو جائے، جدا ہو جائے. 32 سے زائد لغت کی کتابوں میں القتل کا یہی معنی لکھا ہے زوال الروح عن الجسد کل موت. اس لیے یاد رکھ لو یہ جو للڑ بھی مارتے ہیں اپنے مقام پر وہ ان میں کوئی لیاقت نہیں. انہوں نے جہاں سے لیا کہ آپ کے بزرگ جو معنی کرتے ہیں تو انہوں نے کہا قتل چونکہ جسم، اور جسم نہیں قتل ہوتا، جسم ہوتا ہے قطع، ٹکڑے ٹکڑے جسم ہوتا ہے، مضروب جسم ہوتا ہے. لیکن قتل کا معنی کیا ہے؟ روح کا جسم سے جدا ہونا. قتل جسم نہیں ہوتا، قطع مقطوع مضروب جسم ہوتا ہے. اور قتل کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ روح کے ساتھ. جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے اس کے اندر جب تک روح موجود ہے وہ شہید بھی نہیں، مقتول بھی نہیں ہے. اس کو مضروب کہیں گے، مقتول کہیں گے. لیکن مقتول تب بنے گا کہ جسم سے روح کا زائل ہو جانا اور انفکاک ہو جانا اور ابانت روح کی طرح وہ زائل زوال ہو جانا، اس کا نام قتل ہوگا. تو یہ آج تک وہی للڑ بے ایمان اسی چیز کو لے کر بیٹھ گئے کہ قتل چونکہ جسم ہوتا ہے تو زندہ بھی چنانچہ جسم ہے، اور آپ کے کہتے ہیں قتل چونکہ جسم ہوتا ہے تو رفع بھی چنانچہ جسم ہے. میں نے آپ کو بتایا ہمارے بزرگ بھی غلط یہ معنی کرتے ہیں اور ان کے بزرگ بھی غلط یہ معنی کرتے ہیں. قتل جسم نہیں ہوتا، قطع جسم ہوتا ہے. ہاں بھئی کوئی سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی؟ ہاں یہ بات اچھی طرح سمجھو. شبی عیسیٰ پر اعتراض کے نبی کی شبی تو شان نبوت کے خلاف ہے. کس نے کہا ہے؟ اس کی دلیل بھی لکھ دو. یا فرمان حضرت تو نہیں مانتے؟ وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصیت ہے. ان الشیطان لا یتمثل بصورتی، یہ خصائص محمدیہ میں سے ہے. اچھا خیر. بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما، بلکہ اٹھایا ان کو اللہ نے. بل رفعہ اللہ، تو جہاں رفعہ اللہ یہ ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ حضرت عیسیٰ کی طرف، جس کا ظاہر متبادر معنی یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ ہی کو اٹھایا. رفعہ اللہ متبادر رفع مع الجسم، لہذا ظاہر سے پھیرنے کے لیے دلیل درکار ہے، حقیقی معنی سے پھیرنے کے لیے دلیل
درکار ہے جو قادیانی کے پاس نہیں ہے اور بھی کسی کے پاس نہیں ہے. ہمارے پاس حدیث متواتر موجود ہے جو اس رفع کو متعین کر رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ کا رفع روح مع الجسم تھا، اور اسی کو حدیث متواتر نے اپنے ظاہر پہ رکھا. ظاہری معنی بھی جئی، اور آپ کو پتا ہے ظاہری معنی سے صرف عن الظاہر کے لیے دلیل چاہیے. تو یہ دلیل قادیانی کے ذمہ ہے کہ یہ رفع روحانی تھا، جسمانی نہیں تھا. ہم اپنے ظاہر پہ بیٹھے ہیں. رفعہ، اللہ نے حضرت عیسیٰ کو اٹھایا اپنی طرف. تو ظاہری الفاظ سے رفع مع الجسم ہے. اب صرف عن الظاہر کے لیے لاؤ دلیل، اور ہم اس ظاہر کو پکا کرنے کے لیے ہمارے پاس متواتر نصوص موجود ہیں. تو لہذا ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ یہ اپنے ظاہر پر ہے، اس پر ہمارے پاس دلیل موجود ہے. ایک تو ظاہر پر ہونا، اور دوسرا اس پر ادلہ کا موجود ہونا حیات عیسیٰ کی. اور جو شخص کہتا ہے کہ جہاں رفع روحانی ہے تو اس کا دعویٰ خلاف ظاہر ہے، تو اب اس کو ثابت کرنا ہوگا کہ جہاں رفع روحانی ہے جسمانی نہیں، اس پہ اس کو دلیل لانی ہوگی.